فی زمانہ لا علمی کا دورہ ہے، اور لوگ علم نہ سیکھنے کی وجہ سے جہاں خود کئی ساری مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے علم نہ ہونے کی بنا پر بعض دوسرے لوگ بھی ایسے لوگوں کو اپنے شکنجے کے اندر پھنسا لیتے ہیں، بالخصوص جو فی زمانہ ہے تعویذات کا اور جعلی پیروں کا جو بابے بنے ہوئے ہیں، تو انہیں اصلاً تو دین سے، یعنی یوں سمجھے کہ دین سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا، دینی معلومات نہیں ہوتی، اور جو معاذ اللہ خواتین کو دم درود وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے کو کچھ بھی نہیں آتا، یعنی ایسے بھی حضرات ہوتے ہیں کہ جنہیں نماز پڑھنا تو دور کی بات کلمے تک بھی نہیں آتے، اور الفاظ درست طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہوتے، اور پیر خانے کھولے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کلین شیو ہوتے ہیں، یعنی شریعت پر عمل تو دور کی بات شریعت کا انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور جو ہے وہ دم درود کر رہے ہوتے ہیں، تعویذات وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ایسوں کو جو تعویذات وغیرہ یا اس طرح کے ان کے پاس ہرگز جانا بھی نہیں چاہیے، کہ انہیں صحیح طریقے سے دین کی معلومات نہیں ہوتی، اور جب یہ کلمہ اور نماز نہیں کر سکتے تو دوسروں کو جو ہے وہ روحانی ان کا علاج کس طرح سے کریں گے۔ اور بالخصوص جو پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اولا یاد رکھیں کہ جو علماء کرام نے پیر کی 4 شرائط بیان کی کہ جس کے اندر یہ 4 شرائط ہوں گی تو وہی پیر بننے کے قابل ہے، اور اگر 4 شرائط میں سے ایک بھی اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ پیر نہیں بن سکتا۔ 4 شرائط کون سی ہیں؟ سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، پہلی شرط۔ دوسری ہے کہ اس کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو، یعنی بیچ میں منقطع نہ ہو۔ تیسری شرط ہے کہ وہ عالم ہو، اور چوتھی شرط ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ تو جو داڑھی منڈاتا ہے تو وہ فاسق معلن ہے، تو جب اس کے اندر یہ دیگر شرائط یعنی عالم ہونا، بعض اوقات عالم تو دور کی بات ان کے پاس جو ضروری فرض علوم ہوتا ہے وہ بھی انہیں معلوم نہیں ہوتا، تو یہ لوگ کس طرح سے امت کی رہنمائی کریں گے یا دوسروں کو کس طرح سے کریں گے؟ تو ایسے جو مرد حضرات ہیں انہیں بھی جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جو ان کے خواتین ہیں وہ اس طرح سے گھومتی پھرتی ہیں اور پیروں کے پاس اور اس طرح سے جاتی ہیں، تو ایسے مرد بھی فرمایا گیا کہ جو یعنی جن کی عورتیں بے پردہ اس طرح سے گھومتی ہیں تو ایسے مردوں کو دیوس حدیث پاک اندر یعنی بغیرت قرار دیا گیا ہے، تو ایسے مردوں کو ڈر جانا چاہیے اور خود بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اپنی گھر والی جو خواتین ہیں ان کو بھی پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس طرح سے غیر مردوں کے پاس جانے کی ہرگز انہیں اجازت نہیں دینی چاہیے۔ دوسرا سوال ہے کہ سلام کرنے کے باوجود بھی لوگ گناہ گار کیوں؟ تو اس حوالے سے اولاً تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ سلام کرنا یہ سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، اور اتنی آواز سے دینا کہ جس نے سلام کیا ہے وہ سن لے، اتنی آواز سے دینا واجب ہے۔ کئی سارے لوگ سلام کے اندر غلطیاں کرتے ہیں، اب بالفرض اگر کسی نے صحیح طریقے سے سلام کر دیا تو اب جواب دینے کے اندر بھی بعض لوگ جو ہے وہ کنجوسی کرتے ہیں، بعض لوگ تو زبان سے یعنی منہ سے بولتے ہی نہیں ہیں، بس دل میں یہ ہاتھ ملا دیا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر جب کسی نے سلام کیا اور اگر کوئی شخص زبان سے اتنی آواز سے جواب نہیں دیا کہ جس نے سلام کیا تو اس نے نہ سنا، تو ایسی صورت میں یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ تو کئی سارے لوگ ہیں کہ جواب نہیں دیتے، یا جواب دیتے تو منہ کے اندر الفاظوں کو دبا لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی آواز نہیں نکلی، تو کم از کم اتنی آواز سے جو سلام کا جواب دینے کہ جس نے سلام کیا ہے وہ سن لے، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر جس نے سلام کیا اور آپ نے جواب تو دیا لیکن ہلکی آواز میں دیا کہ جس نے سلام کیا تو اس نے نہیں سنا، تو آپ اپنے گمان میں یہ تو ہو کہ میں نے سلام کا جواب دے دیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ سلام کا جواب شمار نہیں ہوگا، آپ گناہ گار ہی رہیں گے۔ اگر آج تک ایسا کیا ہے کہ آپ سلام کا جواب نہیں دیتے تھے یا ہلکی آواز سے دیتے تھے، منہ کے اندر الفاظ دبا لیتے تھے، تو آپ کو اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی۔ لہٰذا آئندہ اگر کبھی بھی کوئی سلام کرے، سلام کرنا چونکہ سنت ہے، اور ہمیں بھی جب بھی کسی سے ملاقات ہو، حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ السلام قبل الکلام، کہ گفتگو سے پہلے سلام سے یعنی ابتدا کی جائے، کہ پہلے سلام کریں اور پھر جو آگے جو بھی گفتگو کرنی ہے وہ گفتگو کی جائے۔ تو جب بھی آپ ملیں تو پہلے آپ سلام کریں، اگر کسی اور نے سلام کیا تو آپ سلام کا جواب اتنی آواز سے دیں کہ جس نے سلام کیا ہے وہ سن لے۔ اسی طرح سے چھینک کے حوالے سے بھی کہ جیسے یعنی اور بھی کئی سارے معاملات ہیں، بالخصوص یہ 2 چیزیں، جیسے اگر کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو اب جس نے سنا اس پر واجب ہے کہ اتنی آواز سے یرحمک اللہ کہے کہ جس نے الحمد یعنی حمد کی تھی وہ سن لے۔ اگر حمد کی لیکن آہستہ آواز سے کی تو ایسی صورت میں بھی یہ گناہ گار ہوگا، اتنی آواز سے حمد کرے کہ جس نے حمد کی تھی چھینک آنے پر وہ سن لے۔ اس کے اندر بھی ان دونوں چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ سلام کا جواب دیں وہ بھی اونچی آواز سے دینا ہے، اور جب چھینک کا جواب دیں یعنی یرحمک اللہ تو وہ بھی اتنی آواز سے دینا ہے کہ جس نے حمد کی ہے وہ سن لے۔ آخری سوال ہے کہ بعضوں کا جو پانی کا ٹینک ہوتا ہے اوپر والا، اس کے اندر
لال بیگ وغیرہ مر جاتے ہیں، تو کسی نے پوچھا ہے سوال کہ 3-4 لال بیگ انہیں مرے ہوئے ٹینک کے اندر ملے، تو ایسی صورت میں اس سے انہوں نے کپڑے بھی دھوئے، گھر والوں نے وضو بھی کیا، تو ایسی صورت میں ان کپڑے دھونا یعنی جو کپڑے ناپاک تھے وہ دھوئے کا پاک ہو جائیں گے، اور جو وضو وغیرہ غسل کیا تو یہ ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اولاً تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جو لال بیگ ہے بالخصوص اصول ہے شریعت کا کہ ایسے حشرات الارض اور جو جانور کہ جن کے اندر بہنے والا خون نہ ہو، وہ اگر کسی پانی کے اندر مر جائیں تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ جو خون ہے وہ بہنے والا ناپاک ہوتا ہے، جو بالخصوص لال بیگ ہے، چونٹی وغیرہ، کھٹمل، تو ان کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا، لہٰذا اگر لال بیگ یا کھٹمل وغیرہ یہ ٹینکی کے اندر مر جاتے ہیں تو ایسی صورت میں پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس سے کپڑے دھوئے تو وہ بھی پاک رہیں گے، اور اگر اس سے نمازیں وغیرہ ادا کی تو وہ بھی نمازیں بھی ہو جائیں گی۔ البتہ چونکہ شریعت ہمیں صفائی ستھرائی کا حکم دیتی ہے تو لہٰذا اس طرح ٹینکیوں کا، پانیوں کا اس طرح سے اہتمام کرنا چاہیے کہ حشرات الارض وغیرہ ان کے اندر نہ جا سکیں۔